امریکہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ جنگ لمبی ہو سکتی ہے، یہ جنگ لمبی ہو سکتی ہے، یہ جنگ 5 ہفتوں تک چل سکتی ہے، یعنی 1 مہینے تک، 1 مہینہ نہیں 1 سال تک بھی چل سکتی ہے، 2 سال تک بھی چل سکتی ہے۔ الغرض یہ ہے کہ آج 5 مارچ ہے، تو 5 مارچ سے پہلے اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ ایران نے کیا 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 ہے، یعنی 5 مارچ سے پہلے 4 مارچ سے پہلے کی خبریں تو ہم نے آپ کو بتائی تھی، تو 4 مارچ کے دن بھر اور رات بھر میں اسرائیل کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ ایران نے کیا کیا کیا، کہاں کہاں ان کو ڈسٹرب کیا، کہاں پر ان پر حملے ہوئے ہیں، اس کی تفصیل لے کر کے ہم آئے ہیں، تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ اس کو ہم بتائے دیتے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ ایران نے اسرائیل پر 40 میزائل داغے ہیں، اسرائیل پر داغے ہیں اور 40 میزائل داغے ہیں، اور یہ ایران کی 17ویں لہر ہے، یعنی 17ویں بار وہ میزائل کو باضابطہ پورے مشرق وسطیٰ پر چھوڑ رہے ہیں۔ مشرق وسطیٰ کے سلسلے میں ہم ابھی بعد میں گفتگو کریں گے، ابھی اسرائیل اور امریکہ کے سلسلے میں گفتگو کر لیتے ہیں۔ تو یہ 17ویں لہر میں ایران نے جو میزائل داغے ہیں وہ 40 کو صرف مختص کیا ہے اسرائیل کے لیے، اور اسرائیل پر وہ داغے گئے ہیں، اور اس کا نام دیا ہے یا رسول اللہ، او میسنجر آف اللہ، اس کا نام دیا گیا ہے، اور یہ کہہ کر کے ان میزائلوں کو داغا گیا ہے۔ یہ میزائل اسرائیل تک پہنچے ہیں، وہاں پر 3 ہلاکتیں ہوئی ہیں، بہت سارے لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ تل ابیب پر یہ جا کر کے گرا ہے، سینٹرل اسرائیل میں جا کر کے گرا ہے، یروشلم میں جا کر کے گرا ہے، اور اسرائیل کے مغربی حصے کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ایک حملہ تو ایران کی طرف سے اسرائیل کے اوپر یہ ہوا ہے، 4 مارچ کو ہوا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے یہ ایران کے ایک بڑے فوجی عہدیدار کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ اگر ایران کو بہت زیادہ پریشان کیا گیا اور ایران کے اندر رجیم چینج کرنے کی بار بار بات کی گئی اور ایران کو مکمل طور پر تہس نہس کر دینے کی کوشش کی گئی، تو ہم ایک بہت خطرناک کام کریں گے، ہم دیمونا نیوکلیئر ری ایکٹر پر حملہ کر دیں گے۔ یہ دیمونا نیوکلیئر ری ایکٹر اسرائیل کا ہے، اسرائیل وہاں پر ایٹم بم بناتا ہے، ایٹم بم بنانے کی تیاری کرتا ہے، ریگستان میں اس کو بنایا ہوا ہے، اس کو چھپایا ہوا ہے، لہذا ایران نے اس بات کی دھمکی دے دیا ہے کہ دیمونا نیوکلیئر ری ایکٹر پر ہمارا حملہ ہوگا اگر ہم کو بہت زیادہ پریشان کیا گیا اور ہمارے لوگوں کو مارا گیا، ہماری عوام کو پریشان کیا گیا، تو پھر ہم اب نہیں رکیں گے اور ہم وہ آخری کام کر گزریں گے جس کا نتیجہ پورے مشرق وسطیٰ اور مڈل ایسٹ کو بھگتنا پڑے گا۔ اسرائیل کے پیچھے حزب اللہ کو لگا دیا گیا ہے۔ دیکھیں یہاں سے تھوڑی سی دوری میں واقع ہے، 2000 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے، قریبی میں لبنان میں حزب اللہ ہے۔ ہوتی ابھی میدان میں نہیں ہے، ہوتی کو ابھی ریزرو میں رکھا گیا ہے۔ ہوتی سے یہ کہا گیا ہے، ہوتی بھی چونکہ ایران کا پروکسی ہے اور ایران کا ہم نظریہ، ہم مشرب، ہم فکر، ہم خیال ہے، تو ہوتی کو ابھی ریزرو میں رکھا گیا ہے۔ ریزرو میں اس لیے رکھا گیا کہ اگر یہ عرب ممالک مل جل کر ایران پر حملہ کرتے ہیں تو پھر ہوتی ان کا مقابلہ کرے گا، تو ہوتی کو ان کے لیے مخصوص کر دیا گیا۔ ایران ابھی مشرق وسطیٰ میں جو امریکی مفادات ہیں، جو صہیونی مفادات ہیں، مشرق وسطیٰ مڈل ایسٹ میں دبئی ہے، قطر ہے، بحرین ہے، عمان ہے، سعودی عرب ہے، کویت ہے، یہ اردن ہے، یہ جو تمام ممالک ہے، یہ جو امریکہ کے تحفظ کے لیے، امریکہ کے مفادات کی حفاظت کے لیے ہر وقت سرگرداں رہتے ہیں، تو پہلے ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ان کے انٹیلیجنس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ان کے ایئرپورٹ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ان کے پورٹ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ان کے ہوٹلز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ریئل ٹائم ڈیٹیکٹ کرنے والی جو ان کی مشینیں ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ان کے پیٹریاٹ بیٹری جو ہے جس کے ذریعے میزائل کو نیچے سے اڑ کر کے مارا جاتا ہے وہ سب کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، حتیٰ کہ کویت کے پاس اور بحرین کے پاس دفاعی میزائل ختم ہو گئے ہیں۔ تو ایران پورے پلان کے ساتھ چل رہا ہے۔ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ایران بھرپور طریقے سے اس جنگ کو لڑ نہیں رہا ہے شاید، لیکن ایران مکمل حکمت عملی کے ساتھ چل رہا ہے۔ ہاں، ایران نے اسرائیل کے پیچھے حزب اللہ کو لگا دیا ہے۔ حزب اللہ کیا کر رہا ہے؟ حزب اللہ نے ڈرون حملے کیے ہیں، راکٹ حملے کیے ہیں، اینٹی ٹینک میزائل حملے کیے ہیں۔ حزب اللہ نے ابھی تک 6 پروجیکٹائل، یعنی روزانہ تھوڑا بہت کر کے مار رہا ہے، 6 پروجیکٹائل مارے ہیں، 30 سے زائد راکٹ داغے ہیں، اور جو ٹینک ان کی طرف بڑھ رہے ہیں ان ٹینک کو وہ مار رہے ہیں۔ جب انہوں نے حماس کو ختم نہیں کر پایا اور حماس نہتہ ہو کر کے اسرائیل کے ساتھ اتنے دنوں تک لڑتا رہا، تو حزب اللہ تو بہت طاقتور ہے اور حزب اللہ کے پاس ایران کے ہتھیار موجود ہیں، دیگر اور ہتھیار موجود ہے، تو حزب اللہ مکمل طور پر اسرائیل کو وہاں پر زمینی طور پر ڈسٹرب کیا ہوا ہے۔ وہ قریب میں ہے، جوار میں ہے، پڑوس میں ہے، وہاں سے وہ اس کے اوپر حملہ آور ہے۔ ابھی تک ایران نے جو مکمل بیلسٹک میزائل اسرائیل پر مارے ہیں وہ 600 کے آس پاس بتائے جا رہے ہیں، یعنی 5 دن میں 600 تو روزانہ 100 اتنے بیلسٹک میزائل اسرائیل کی طرف روانہ کیے گئے ہیں۔ تو کیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حملے کم ہو رہے ہیں؟ 2000 سے زیادہ ڈرونز مارے گئے ہیں، تو یہ ڈرونز مشرق وسطیٰ میں بھی گئے ہیں اور یہ ڈرونز اسرائیل میں بھی گئے ہیں، یہ ڈرونز ہر جگہ پہنچے ہیں۔ 650 سے زائد امریکی مارے گئے ہیں، امریکی یعنی امریکہ کے CIA کے ایجنٹ
موساد کے ایجنٹ، امریکہ کے دیگر اور افراد جو وہاں کے آفیسز میں کام کرتے تھے، یعنی مشرق وسطیٰ میں 650 سے زائد امریکی، یہ ایران کا دعویٰ ہے کہ 650۔ ایک جگہ یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ 100 سے زائد امریکی مارے گئے ہیں، 6 امریکی فوجی جن کے لاش پہنچ گئے ہیں امریکہ، اور 18 امریکی فوجی زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ تو بالکل مصدقہ خبر ہے، لیکن یہ کہ 650 سے زائد امریکی مارے گئے ہیں، یہ خبر ایران دے رہا ہے۔ 14 دیش سے ہزاروں امریکی بھاگ کر اپنے ملک کی طرف جانے کے لیے پریشان ہیں، 14 دیش سے یہ نکل کر جا رہے ہیں۔ 4 امریکی وارشپ پر حملے ہوئے ہیں۔ امریکی وارشپ یعنی وہ جو ابراہم لنکن ہیں، تو ابراہم لنکن کی حفاظت کے لیے اس کے بغل میں اور بھی بہت سارے جہاز ہوتے ہیں چھوٹے بڑے، تو ان وارشپ کو، جہازوں کو مارا گیا۔ انہوں نے 4 میزائل ابراہم لنکن پر چھوڑی تھی۔ ابراہم لنکن جو ہے ایک USSR ابراہم لنکن بہت بڑا بحری جہاز ہے، جس کے اوپر ان کے فائٹر جیٹ طیارے F-15 F-16 F-35 جو فائٹر جیٹ طیارے B-2 بمبر وغیرہ لے جا کر کے رکھے جاتے ہیں، وہاں پر رہتے ہیں۔ تو وہ جو بحری جہاز ہے وہ امریکہ کا غرور ہے، وہ جو بحری جہاز ہے وہ امریکہ کی شان بان اور آن ہے، اس کو ٹرمپ بیوٹیفل آرماڈا کہتے ہیں۔ لہذا اس کے اوپر ایران نے حملہ کیا ہے، اور ایران نے 4 بیلسٹک میزائل سے اس کے اوپر حملہ کیا تھا۔ لہذا وہ بحر عمان میں یعنی بحر عرب میں موجود تھا، اب وہاں سے کھسک کر کے وہ بحر ہند، انڈین اوشین میں لے جا کر کے رکھے گئے ہیں، یعنی وہاں سے ہٹا دیا گیا ہے، اس کی سیکورٹی کے تحت، اس کی حفاظت کے تحت، یعنی ڈرا ہوا ہے۔ یعنی ایران نے ایسا حملہ کیا ہے کہ امریکہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہے۔ امریکہ مشرق وسطیٰ سے بھاگ رہا ہے، امریکہ اپنے ایمبیسیز کو مشرق وسطیٰ میں، مڈل ایسٹ میں بند کر رہا ہے، امریکی اڈوں سے فوجوں کو ہٹا دیا گیا ہے، امریکہ کے ڈیفنس سسٹم کو مڈل ایسٹ میں ختم کر دیا گیا ہے، امریکہ کے بحری بیڑے کو اس کے موجودہ مقام سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا گیا ہے۔ یہ ہے ایران کی کامیابی۔ ایران پہلے مشرق وسطیٰ پر اپنی پوری اتھارٹی جمائے گا، اپنا تسلط جمائے گا، اس پر قبضہ کرے گا، اور پھر اس کے بعد حزب اللہ کے ذریعے ایران اسرائیل پر حملے کروائے گا اور اسرائیل کو پیچھے دھکیلے گا۔ ویسے براہ راست اسرائیل پر تو وہ جو حملے روزانہ کرتے ہیں وہ کر ہی رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ایران کی مدد فرمائے اور امت مسلمہ کی مدد فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔